اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں آپ لڑیں، اور یہ حکم آپ کے لیے برداشت سے باہر والا نہیں ہے، آپ کی کیپیسٹی میں ہے، آپ کر سکتے ہو جہاد، تبھی تو حکم دیا نا اللہ نے، صحابہ کو بھی اسی لیے حکم دیا۔ اب میرے عزیزو، یہاں پر بہت سارے لوگ جو اس کے خلاف ہیں یا اپنوں میں بھی جو مجھے تان و تشنی کرتے ہیں اس بات کو لے کر کے، کیا ضرورت ہے کہ یہ جہاد کی آیتوں کی تفسیر بیان کرنا یا لفظ جہاد کو بولنا؟ حالات تو صحیح نہیں ہیں، حالات خراب ہیں۔ میرے عزیزو، حالات کب اچھے تھے تمہارے لیے؟ کیا مکہ مکرمہ میں حضور نے جب تبلیغ شروع کی تھی بہت اچھے حالات تھے؟ مدینہ طیبہ جب ہجرت کر رہے تھے تب اچھے حالات تھے؟ کون سے زمانے میں مجھے بتاؤ؟ اچھے حالات میں بدر ہو گئی، احد ہو گئی، خندق جیسی جنگ ہو گئی، اچھے حالات میں ہوئی تھی؟ حالات تو ویسے ہی رہیں گے۔ اب انہی خراب حالات کو صحیح طریقے سے ٹیکل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تمہارے لیے نازل فرمائے۔ جہاد کا ایک سب سے بڑا مفہوم اپنا سیلف ڈیفنس کرنا، اور آدمی اگر وہ بھی بھول جائے تو پھر وہ جانور سے زیادہ گر گیا ہے۔ جانور بھی اپنا سیلف ڈیفنس کرتا ہے۔ جاؤ کسی مرغی کے بچوں کو چھو کر کے دیکھو، وہ ٹھونک مارے گی۔ دیسی مرغی کی بات کر رہا ہوں، اس کے بچوں کو اگر چھونے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹھونک مارے گی۔ اب باقی وہ فارم مرغیوں کا تو مسئلہ ہی الگ ہے۔ تو وہ سیلف ڈیفنس خود کرتی ہے، مرغی اپنے بچوں کو بھی سنبھالتی ہے، حالانکہ اس کی طاقت نہیں ہے انسان سے لڑنے کی، انسان سے لڑنے برابر کی طاقت نہیں، لیکن حملہ کرتی ہے۔ آپ اسی طرح سے کتے کے یا بلی کے یا کسی جانور کے چھیڑخانی کریں اس کے ساتھ تو پلٹ کر کے حملہ کریں گے، جبکہ آپ کی طاقت زیادہ ہے، وہ آپ سے لڑ نہیں سکتے، پھر بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ڈیفنس کرنا اپنے آپ کا۔ تو جانور بھی اتنا کر لیتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اتنا پاور اور اتنا اختیار ہر انسان کو ہونا چاہیے کہ وہ اپنا ڈیفنس کر سکے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم عطا فرمایا ہے، تو رحمت للعالمین ہے میرے آقا، تو کیا جہاد ظلم کی دعوت دیتا ہے؟ جو نبی رحمت بن کر کے آئے ہیں، اگر جہاد ظلم ہوتا تو کبھی میرے آقا جہاد نہیں فرماتے۔ جہاد کا حکم بھی رحمت پھیلانے کے لیے آیا ہے۔ جو کیڑے مکوڑے ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے آیا ہے، جو فساد مچائیں، اللہ کی زمین کو ناپاک کریں، ان سے زمین کو پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ کام تو پولیس ڈپارٹمنٹ بھی کرتی ہے، نہیں کرتی ہے؟ اگر اسے کسی جگہ پر ایسے لوگ مل جائیں جو پورے محلے کو خراب کر رہے ہوں تو کیا انہیں نہیں پکڑتی ہو؟ بعض ایسے مجرمین ہوتے ہیں جو ناک میں دم کر چکے ہوتے ہیں، آرڈر تو ان کو انکاؤنٹر کرنے کا بھی آ جاتا ہے۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ زمین کو پاک رکھنا۔ تو یہ جب حکم ہر ملک والا اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیتا ہے کہ زمین کو پاک رکھیں فسادات سے، اسی کا حکم تو اسلام بھی دیتا ہے۔ یہی آیات جہاد ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو حکم دیا کہ فساد کرنے سے انسانوں کو بچائے رکھو، اور اگر کوئی فسادی ہو جبراً ظلم و ستم کر کے انسانوں کو مارتا توڑتا ہو تو اس کے خلاف کھڑے ہونے کا نام جہاد ہے۔ اب آگے کی آیتیں میں پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ ہاں، اگر تم کھڑے ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ اللہ تمہیں کافروں کی سختی سے روک دے گا۔ اللہ تمہاری مدد کا وعدہ کر رہا ہے، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی سختی روک دے۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور اللہ کی آنچ سب سے سخت تر ہے۔ یہاں آنچ کا ترجمہ کیا ہے اعلیٰ حضرت نے، جنگی طاقت کو کہتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال میں بتا رہا ہوں۔
ایک طرف آپ 10 لوگ ہیں, سامنے ایک فوج 1000 کی کھڑی ہے, تو آپ کو ڈر تو آئے گا, خوف آئے گا کہ ہم 10 لوگ ہیں, کیسے لڑیں گے. لیکن اگر آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ وہ 1000 کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے, لیکن تمہارے پاس بہت بڑی طاقت ہے, تو تھوڑی ہمت آ جائے گی. ٹھیک ہے, ہمیں بتایا گیا ہے کہ بہت کچھ ہمارے پاس ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں. تو میرے عزیزو, تمہارے پاس بہت کچھ کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے یہ فرما رہا ہے, چاہے وہ جتنے بھی ہوں, تم چاہے جتنے بھی ہو, میں تمہارے ساتھ ہوں. اب اللہ کی طاقت جس کے ساتھ ہو تو پھر کون سی طاقت چاہیے تمہیں. اللہ کریم فرما رہا ہے واللہ اشد بأسا, اور اللہ جنگی طاقت میں سب سے زیادہ سخت ہے. اس سے بھی بھلا کوئی مقابلہ کر پائے گا؟ اب مقابلہ کرنے والوں کی تھوڑی سی ہسٹری بھی میں بتا دوں, جنہوں نے اللہ سے بھی مقابلہ کرنے کی کوششیں کی ہیں, اور آج جو پوری دنیا میں اتھل پتھل چل رہا ہے یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. خدا سے لڑنے کی تیاریاں چل رہی ہیں, آپ کو معلوم نہیں؟ یہودی پوری دنیا میں یہ کیوں ہلچل مچائے ہوئے ہیں؟ کیا ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میاں ان کے پاس تو سب آ گیا, ابھی پیٹروٹ میزائل آ گئے, سارے نیوکلیئر ہتھیار آ گئے, سب کچھ تو ہے ان کے پاس. تقریباً دنیا کی جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں سب کے یہ مالک ہیں, گولڈ کے یہ مالک ہیں, کرنسی کے یہ مالک ہیں. دنیا میں آج جو بڑے بڑے ادارے ہیں, چاہے وہ UN کی شکل میں ہو, اس پر ان کی اجارہ داری ہے. ورلڈ بینک, اس پر ان کا قبضہ ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن, جس کو آج کورونا میں بہت زیادہ پیش دیکھا گیا ہے, اس پر ان کا قبضہ ہے. تقریباً تو دنیا کے بڑی بڑی جو انڈسٹریز ہیں یا کمپنیاں ہیں یا پھر ادارے ہیں, یہ سب کے سب ان کے انڈر میں. اب اور کیا چاہیے انہیں, اور کیا چاہیے؟ یہاں مسلمان کو ایک گھر مل جائے تو سکون سے بیٹھ جاتا ہے, ختم ہو گیا, اور آگے تو چاہیے ہی نہیں. وہاں پوری دنیا تقریباً انہوں نے ڈیل کر لی, اور حدیث پاک میں بھی ملتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, تم دیکھنا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک پوری دنیا میں حرمین طیبین کو چھوڑ کر, مکہ اور مدینے کو چھوڑ کر, تقریباً پوری دنیا میں یہودی اور عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی, بالواسطہ یا بلا واسطہ, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. اور اس کے بعد پھر زوال بھی آئے گا. اور یہ بھی حدیث ہے, تم دیکھو گے کہ پوری دنیا میں ہر ملک پر اسلام ہی کا پرچم لہرائے گا. یہ بھی حدیث پاک میں ہے, یہ بھی ہے. تو اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ سے جنگ کرنے کی جن لوگوں نے پلاننگ کی تھی وہ آج کی تاریخ نہیں, بہت پرانی تاریخ ہے. نمرود کا نام سنا ہوگا آپ نے. مقدس کتابوں میں, جو ان کی مقدس کتابیں ہیں, اس میں ملتا ہے ایک واقعہ کہ نمرود صرف ایک نہیں ہے, بہت سارے نمرود آئے. نمرود اصل میں نام نہیں ہوتا, بلکہ عراق کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے نمرود کہا جاتا تھا. یہ ایک اصطلاح ہے, ڈیفینیشن یاد رکھ لیں آپ. قیصر و کسریٰ بھی نام سنتے رہتے ہیں آپ, میں نے اس کو کئی مرتبہ بتایا, یہ نام نہیں ہے, یہ لقب ہے. جو ملک روم کا بادشاہ ہوتا ہے اس کو قیصر کہتے ہیں, اور جو ایران کا بادشاہ ہوتا اس کو کسریٰ کہتے تھے, اور جو مصر کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہتے تھے. تقریباً 17-18 فرعون آئے ہیں, فرعون کئی ہیں. اسی طرح نمرود بھی بہت سارے آئے. ایک نمرود کا واقعہ پرانی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ اس نے بہت طاقت حاصل کی تھی. اس کی طاقت کا حال یہ تھا کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا, اور جنگلی جانوروں سے تک مقابلہ کرتا تھا, شیر, ہاتھی وغیرہ سے بھی. اتنی طاقت اس کے پاس, اور کبھی بیمار بھی نہیں ہوا تھا. تو لوگوں میں اس کا چرچا ایسا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ پورے انسانوں میں ایک الگ قسم کا انسان ہے, یہ انسان نہیں, یہ بھگوان ہے. جیسے لوگ آج سوچ لیتے ہیں تھوڑی سی شکتی زیادہ ہو جائے تو بھگوان ہو گیا, تھوڑا سا اگر پاور زیادہ ہو گیا تو بھگوان ہو گیا. جیسے اب ہمارا PM بھی قریب پہنچنے کے بھگوان کے. تو یہ نمرود کو بھی ان لوگوں نے اسی طرح سے
بنا لیا تھا تقریباً. اب جس کو چیلے اس طرح سے بناتے ہیں وہ خود بن بھی جاتا ہے, وہ سوچنے بھی لگتا ہے ہاں میں تو ہوں, لوگ تو مجھے بول رہے ہیں. تو نمرود نے یہ سوچا کہ میں خدا ہوں اور لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. سارے لوگ اکثر اس کی عبادت میں لگ گئے. جو اس کی عبادت نہیں کرتا اسے قتل کر دیتا, مار ڈالتا یا جیلوں میں بند کر دیتا. بڑا ظلم کیا اس نے. اب اس کے وزیروں نے, یہ یہودیوں کی تاریخ میں بتا رہا ہوں, یہ آلریڈی ایک بار ہو چکا, اب اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا جانے والا ہے. اب یہ جو دنیا میں ہلچل چل رہی ہے, آپ کو لنک میں دے رہا ہوں. کیوں یہ سب ہو رہا ہے, آپ کے ذہن میں ڈائریکٹ بات آ جائے گی. کیا کرنا چاہتے ہیں آج, یہ اتنی ترقیات کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ سنیے. نمرود سے اس کے خاص وزیروں نے کہا بادشاہ سلامت, اور اس کو خدا کہتے تھے وہ, کہ سب کچھ تو ہے آپ کے پاس, طاقت و قوت ہے, انسانوں پر آپ کی حکمرانی ہے, جانوروں سے تک آپ مقابلہ کر لیتے ہو, سب کچھ ہے, آپ کبھی بیمار بھی نہیں ہوتے, لیکن ایک چیز ہے کہ جس میں عاجز ہو سکتے ہیں. کہا کیا ہے وہ؟ کہا موت. یہ اگر آ گئی تو کیا کریں گے؟ موت اگر آ گئی تو کیا کریں گے؟ سارا دھرا کا دھرا رہ جائے گا. محلات بھی بہت بنا لیے. اس وقت اس نے ورلڈ ٹاور بنا دیا تھا, جو دنیا کی ٹالسٹ بلڈنگ تھی, بہت اونچی عمارت اس زمانے میں. اور کیوں بنایا تھا وہ بھی میں بتاتا ہوں. تو اس نے اپنے وزیروں کی یہ صلاح اور ان کے مشوروں کو سن کر کے کہا کہ یہ تو فکر کی بات ہے, آخر کریں کیا؟ کہا کہ ایک ہی صورت رہ جاتی ہے. اب تقریباً دنیا آپ کی فالوور ہو چکی ہے, سارے انسانوں کو جمع کر لیں, سارے انسانوں کو ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں اور سب انسانوں کو فوجی بناتے ہیں, سارے انسانوں کو فوجی بناتے ہیں, اور ان سب کو لے کر کے خدا سے لڑتے ہیں. پوری دنیا کو ایک طرف لے کر کے خدا سے لڑتے ہیں, اور ایک بار اگر اس کو مار کر ہم گرا دیے تو موت اور حیات تو ہمارے ہاتھ میں ہوگی. اب دیتا تو وہی ہے نا, موت تو وہی دیتا ہے, تو ٹارگٹ اسی کے ساتھ کیوں نہ کر دیا, اسی کو کیوں نہ کیا جائے. تو اس کی بات یہ لگی کہ ہاں یہ کام شروع کرنا چاہیے. تو چیلے چپاٹوں نے پروجیکٹ دیا اور یہ کام شروع کر بھی دیا. اسے معلوم بھی نہیں ہے, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے ہیں. یہ نمرود نے تیاری جب شروع کیا تو سب سے پہلا کام کیا کیا انہوں نے, بہت بڑا شہر بنایا جہاں پر تقریباً دنیا کے سارے انسانوں کو جمع کرنا تھا. اور بادشاہ کا آرڈر یہ آیا کہ دنیا کی ساری زبانیں ختم کر کے ایک ہی لینگویج رکھی جائے. کمیونیکیشن ضروری تھا فوجیوں کو آرڈر دینے کے لیے, سب کی زبان ایک ہونی چاہیے, سب فوجی ہوں, ٹریننگ دی جائے. اب پھر مسئلہ آیا کہ وہ ملے گا کہاں خدا, جہاں سے اس جنگ کرنا ہے نا, لڑائی کرنا ہے. اب اس کے فرشتے بھی ہیں, اس کی طاقت و قوت بھی ہے, کیسے اس کے ساتھ لڑائی کی جائے؟ میرے عزیزو, یہ عجیب سی مزے کی بات ہے کہ دنیا نے یہ تک سوچ لیا اپنے ہی پیدا کرنے والے کے ساتھ لڑائی کے لیے. اس کے بعد وزیروں نے کہا کہ سنا آسمانوں پہ رہتا ہے, بڑی عمارت کیوں نہ بنا لی جائے جو آسمان تک پہنچتی ہو. تو اس کام کے لیے یہ ٹالسٹ بلڈنگ بنی, دیکھتے ہیں جتنی لمبی بن جائے. بنائی اور بناتا رہا, فوج بھی جمع ہو گئی, لینگویج سب کی ایک ہو گئی, زبان سب کی ایک, کرنسی بھی سب کی ایک ہی سکہ چلے گا, باقی کسی کی نہیں. حکومت صرف ایک ہی نمرود کی تھی. اب اس کے بعد اسے اس بلڈنگ میں چڑھنا تھا, چڑھ کر کے اوپر سے دیکھنا تھا کہ خدا ملتا ہے کہ نہیں ملتا. نہیں ملے تو اور بلڈنگ کو بڑھائیں گے, جہاں وہ مل جائے لڑائی کریں گے. معاذ اللہ رب العالمین. کبھی کبھار میں یہ بیان کرتا ہوں تو حیرت بھی ہوتی ہے, لیکن یہاں بات یہ آئی ہے, اللہ نے جو فرمایا نا واللہ اشد بأسا, اور اللہ جنگی طاقت میں بہت سخت ہے, اس پر میں عرض کر رہا ہوں. دیکھو اللہ کی جنگی طاقت کیا ہے. آج ابھی کوئی اتنا بڑا نمرود آیا نہیں ہے جو پوری دنیا کو اکٹھا کر کے سارے یہ کام کر لے. اس زمانے میں وہ کر چکا تھا.
اب جب اس عمارت پر وہ چڑھنے لگا، اب جو بائبل وغیرہ ان کی پرانی کتابیں اس میں یہ عبارات ملتی ہیں، آیات ملتی ہیں، قرآن و حدیث میں تو اس کا تذکرہ نہیں ملا۔ اسرائیلی جو روایات ہیں یا جو پرانی کتابیں ہیں اس میں یہ ملتی ہے بات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے فرشتوں سے کہ اے ملائکہ آ جاؤ، ہم بھی ذرا دیکھیں کہ ہمارا ایک بندہ ہم سے جنگ کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تو ملائکہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اے رب ذوالجلال، ایسے شخص کو کیوں نہ ہم ہلاک و برباد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ اپنے لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتوں کو، جن کی تعداد کا علم ہمیں بھی نہیں، بارش کے قطروں سے زیادہ اللہ کے فرشتے ہیں، بہت، ان کی تعداد کا کوئی اندازہ نہیں کر سکو گے آپ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لاکھوں کروڑوں فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو صرف دنیا میں بھیجا، سب نہیں، ایک فرشتے سے کہا کہ اے میرے فرشتے جا تو دنیا میں اس کی بنائی ہوئی عمارت اور اس کی فوج کا معائنہ کر کے آ جا، جائزہ لے کر کے آ جا۔ تو فرشتہ نیچے اترا۔ ایک بات یاد رکھیں، فرشتے اپنے رب تعالیٰ کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ ہرگز اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ تو اور بات ہے کہ اللہ فرشتوں کو بار بار روکتا ہے کہ بندوں پر عذاب نہ ڈالا جائے، اللہ کے روکنے سے وہ رکے ہوئے ہیں۔ اور اگر فرشتوں کے ہی ہاتھ میں سب دے دیا جائے کہ جو جو گناہ کرے تو پھر وہ برابر ٹھکانے سب کو لگا دیں گے، ہر دن روز ایک ٹھکانے پہ لگے گا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے جو روک کر رکھتا ہے، اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے۔ ایک فرشتہ آیا، اس نے دیکھا یہ جنگی تیاری کو، اور پھر کس سے جنگی تیاری؟ اللہ سے، جس نے خود ان سب کو پیدا کیا، ان کو سانس دے رہا ہے، ان کو زمین بچھا کر دیا، ان کو آسمان کا ستون بغیر ستون کا چھت دیا، اور اس سے لڑائی کے لیے۔ تو وہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ فرشتے نے جلال میں آ کر صرف اپنے پر زور سے ہلائے، پوری عمارت زمین میں دھس گئی، پوری عمارت چلی گئی، اور اس میں جو جمع فوجی تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں خاکستر ہو گئے، اور نمرود کی پورے چھیتڑے اڑ گئے، ختم۔ اور پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے جمع ہوئے تھے سب کی زبانیں الگ الگ کر دو، سب کی زبانیں بدل ڈالو۔ تو سب کی زبانیں فرشتوں نے بدل ڈالو۔ یہ کیا کہہ رہا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آج بھی وہ حکمت باقی ہے پوری دنیا میں۔ یہ جو ہزاروں زبانیں ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سب مل کر کے فتنہ نہ کریں، سب مل کر کے فتنہ نہ کریں۔ اس لیے یہ تمام چیزوں میں اختلافات ڈال دیے گئے، زبانوں کا اختلاف۔